ترکی مسلمانوں کا ایک ترقی یافتہ ملک ہے۔ فلسطین اور شام کے مسلمانوں کی امید کا مرکز بنا ہوا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے بعد ترکی پر زوال کا دور شروع ہوا اور اس پر بے شمار پابندیاں لگائی گئیں، جس کی وجہ سے نہ صرف معاشی طور پر ترکی تباہ ہوا بلکہ اس کی روایات اور اخلاقیات و تہذیب کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ آج ترکی ہے تو ایک مسلم ملک، مگر اس میں مکمل تہذیب یورپ کی چلتی ہے۔ پھر کچھ عرصہ پہلے ترکی پر اللہ کا کرم ہوا اور ترکیوں کی دعائیں رنگ لائیں اور ترکی کو رجب طیب اردگان جیسا عظیم لیڈر ملا، جس نے نہ صرف ترکی کو ترقی دی بلکہ اسلام دشمن قوتوں کو بھی للکارا۔ اور ترکی کے لیے سب سے خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ اس پر لگی 100 سال کی پابندیاں بھی ختم ہونے جا رہی ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کی توجہ ترکی پر ہے۔ کیا ترکی پھر سے عظیم سلطنت عثمانیہ کا قیام کر پائے گا؟ کیا پھر سے ایک عظیم قوت بن کر ابھرے گا اور سلطنت عثمانیہ کی طرح پوری دنیا کے مسلمانوں کا سایہ بنے گا؟ دوسری طرف اسرائیل کے بہت بڑے یہودی عالم نے دجال سے ملاقات اور اس کے بہت جلد خروج کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ اسرائیل، جو کہ پہلے عثمانیہ سلطنت کا حصہ تھا اور مسلمانوں کا علاقہ تھا، جہاں پر یہودیوں نے قبضہ کیا اور اسرائیل جیسی ظالم اور قابض ریاست قائم کی، اسرائیل حکومت اور یہودی علماء کی بھی اس وقت تمام تر توجہ ترکی پر ہے، کیونکہ وہ اپنے مقصد کی سب سے بڑی رکاوٹ ترکی کو سمجھتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ مستقبل میں ترکی کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا مشاہدہ کیا جائے تو اس میں ترکی کے مستقبل کے متعلق بہت سی پیشن گوئیاں ملتی ہیں، جن میں سے بہت سی پوری بھی ہو چکی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا پیشن گوئیاں تھیں قیامت سے قریب ترکی کے حوالے سے؟ آئیے ان پیشن گوئیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک اہل روم حماد اور داؤد میں پڑاؤ نہیں ڈال لیتے تب تک قیامت واقعہ نہ ہوگی۔ حماد اور داؤد شام کے ملک میں واقع ہے۔ جب مدینہ سے مسلمان کا ایک لشکر ان کی مدد کو آئے گا تو رومی ان سے کہیں گے کہ تم ان کی اور ہمارے بیچ مت آؤ، یہ لوگ اپنے دین سے پھر چکے ہیں۔ تب وہ لشکر والے کہیں گے کہ خدا کی قسم، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو تمہارے سامنے بے یار و مددگار کیسے چھوڑیں؟ پھر یہ لشکر اہل روم کے ساتھ جنگ کرے گا۔ ان میں سے ایک تہائی پیٹ پھیر کر جہنم کی طرف چل پڑیں گے، ایک تہائی لشکر شہید ہو جائے گا اور باقی بچا ہوا ایک تہائی لشکر فتح یاب ہوگا۔ اس کے بعد پھر مسلمان کبھی منتشر نہ ہوں گے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد پھر مسلمان قسطنطنیہ کی طرف یلغار کریں گے اور اس پر فتح یاب ہو کر ابھی مال غنیمت سمیٹ رہے ہوں گے کہ اعلان ہوگا کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے۔ تب یہ سب لوگ فوراً اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کی بڑھتی آبادی مدینہ میں خرابی کی وجہ بنے گی اور مدینہ میں بگڑتے حالات کی وجہ سے جنگیں شروع ہوں گی جو قسطنطنیہ کی فتح پر ختم ہوں گی۔ پھر اس کے بعد مسلمان دجال سے جنگ کا اعلان کریں گے اور پھر نماز کے لیے